ہائے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے۔ ہائے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں۔ ہائے خداوند، اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو ہائے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ اور مغفرت تیرے ہاتھ میں ہے تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے بھائی بہنوں، دوستوں، خداوند کے پیاروں، سب کو سلام کہتا ہوں۔ سب کی سلامتی کے لیے، خوشحالی اور برکت کے لیے اس کے حضور فریاد کرتا ہوں۔ کلام زندگی پروگرام خدا کی اس مہربانی اور محبت کا دعوت نامہ ہے سب کے لیے۔ وہ محبت جو خدا یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے تمام دنیا کے لیے، یہ اس کا پرچار ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جب آپ سنتے ہیں تو اس کی محبت کی تاثیر آپ کے دل پر ہوگی، اس سے آپ کو برکت ملے گی۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، یہ اس کی محبت کا انعام ہے آپ کے لیے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، خدا کے کلام کا بہت بڑا حصہ شاعروں کے ذریعے سے انسان تک پہنچا ہے۔ خدا نے آواز کا استعمال کیا ہے تو انسان کو خدا کی ذات کا مکاشفہ حاصل ہوا، معلوم ہوا ہے خدا ہے اور خدا کیسا ہے، آواز کے ذریعے۔ اور طریقے اس نے استعمال کیے ہیں۔ ایک معمولی سی جھاڑی میں موسیٰ نے خدا کی حضوری محسوس کی، خدا نے اس سے بات کی۔ اس کے بعد طرح طرح سے خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، لیکن شاعر کے قلم کو خدا نے استعمال کیا ہے۔ داؤد بادشاہ تھا، نبی تھا، شاعر تھا۔ ہمارے پاس جو خدا کا کلام زبور کی کتاب میں ہے وہ اشعار ہیں، شعر ہیں، نظم ہے، بہت خوبصورت۔ شاعروں کا کلام جو ہوئے ہیں انہیں پڑھ کے کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ اس شاعر نے میری بات چرا لی، میرے دل کی بات کہہ دی۔ کیسے پتہ لگا اس شاعر کو کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یہ سب کچھ تو میری اپنی زندگی کی کہانی ہے؟
کس نے کہا تھا یہ؟ دیار غیر میں کیسے بسر ہو؟ کوئی تو چاہنے والی نظر ہو، ایسا لگتا ہے کہ سب غیر ہیں۔ راج ہے غیریت کا، اجنبیت کا، سب اجنبی ہیں، سب غیر ہیں، کوئی اپنا سا نظر نہیں آتا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی جس کی طرف نظر کرو نظر پھیر لیتا ہے، ادھر کو منہ کر لیتا ہے، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب برا وقت آئے تو اچھے لوگ بھی دور ہو جاتے۔ بالکل سچ ہے یہ، ہر روز ایسا ہوتا ہے، ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان ہے ہی ایسا۔ خدا کے کلام میں سے ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جس کا تعلق نہ جانے کس کس سے ہے، مجھے معلوم نہیں کون سن کر کہے گا کہ یہ تو میری زندگی کی کہانی ہے۔ سنیے، خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے میں سناتا ہوں آپ کو۔ یوحنا کی انجیل ہے، اس میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اس کے 8ویں باب میں سے۔ یہ جو میں پڑھتا ہوں اس کے حوالے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں انگریزی زبان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ایسے بھائی ایسے بہن جو یہ زبان بالکل نہیں جانتے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، یہ ان کی زبان ہے نہیں، لیکن وہ ریفرنسز پڑھتے ہیں، وہ جو حوالے ہیں ان کو پڑھ لیتے، اور اس کے وسیلے سے خدا کچھ نہ کچھ ان کا حصہ ان کو پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ خدا کا شکر کرتے ہیں۔ جب مجھ سے ذکر کرتے ہیں تو میں خدا کے حضور جھک جھک کر شکر کرتا ہوں اور کہتا ہوں خدا تیرا شکر ہو تیرے کلام کی تاثیر اور اس کی طاقت کے لیے۔ سنیے، ضرور اثر ہوگا، کوئی نہ کوئی ہوگا، کہیں نہ کہیں کسی ملک میں جہاں بھی یہ سنا جائے گا، کوئی ہوگا جو کہے گا اس کی تو مجھے ضرورت ہے، اس کی مجھے ضرورت ہے۔ ایسا لکھا ہے، پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا، سب چلے گئے ہیں، مگر یسوع زیتون کے پہاڑ کو گیا۔ صبح سویرے ہی پھر ہیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فقیہ اور فریسی ایک عورت کو جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے یسوع سے کہا، آئے استاد، یہ عورت زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، پتھر مار مار کر مار ڈالیں۔ یہ موسیٰ کی شریعت میں ہم کو حکم ملا ہے۔ توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، بس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے کھڑے ہو کر ان سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو وہی اس کے پتھر مارے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگا۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، آئے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، خداوند کسی نے نہیں۔ یسوع نے اس سے کہا،
میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا، جا پھر گناہ نہ کرنا، جا جیتی رہے پھر گناہ نہ کرنا۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اور سنے جانے پر ایسی برکت بخشے کہ جو کچھ خداوند ہمارے دل سے کہنا چاہتا ہے وہ ہمیں صاف صاف سنائی دے۔ سوچئے ذرا اس عورت کا حال، زنا میں پکڑی گئی ہے اور صرف اسی کو پکڑ کر لائے ہیں اور لا کر پٹک دیا ہے۔ کیا ہے اس عورت کے پاس؟ جب اپنے ہاتھوں میں دیکھتی ہے تو ایک پیالہ ہے اس کی بدکاریوں سے بھرا ہوا، جس میں موت کا زہر ہے، یہ اسے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک پیالہ ہے اس کے گناہوں کا بھرا ہوا، اس کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا پیالہ ہے، زہر کا پیالہ۔ پھر وہ دیکھتی ہے چاروں طرف، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، حقارت کا پتھر ہے، نفرت کا پتھر ہے، قہر کا پتھر ہے، غصہ۔ جدھر دیکھتی ہے ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ اب کسے پکارے، کس کے پاس جائے؟ کوئی مددگار نہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچنے کی امید ہی کوئی نہیں ہے، سوال ہی نہیں اٹھتا، بچ ہی نہیں سکتی، انسان نہیں بچا سکتا۔ مارنے والوں نے گھیر رکھا ہے، شریعت نے اسے گھیرا ہوا ہے، موسیٰ کی شریعت نے۔ اب کیا کرے، کہاں جائے، کسے پکارے؟ یہاں لکھا خداوند یسوع مسیح نے جب انہوں نے بار بار اس سے پوچھا تو زمین پر جھک کر کچھ لکھنا شروع کیا، انگلی سے لکھنا شروع کیا۔ کیا لکھا؟ کس نے پڑھا؟ پڑھنے والے کی کیا سمجھ میں آیا؟ ایسا لگتا ہے جو کچھ اس نے لکھا اس کا تعلق سب سے پہلے ان راست بازوں سے تھا جن کے ہاتھوں میں اس عورت کو مار ڈالنے کے لیے پتھر تھے۔ کچھ ایسا معجزہ ہوا ہے، کچھ ایسا لکھ دیا اس نے کہ ان کے ضمیر نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جن کے ہاتھ میں پتھر تھے ان کا ضمیر جیسے کانپ گیا، تھرا گیا، ہاتھ کانپ گئے جب اس نے کہا کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے وہ پہلا پتھر مارے۔ کانپ گیا ان کا ضمیر، جو کچھ وہ لکھ رہا تھا اس کا اثر ان کے ضمیر پر ہوا ہے، انہوں نے پڑھا ہے اسے۔ کانپ گئے ان کے ہاتھ، پتھر گر گئے ان کے ہاتھ سے، ایک ایک کر کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب چلے گئے۔ ایک اور ہے جس نے یہ پڑھا ہوگا، ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا اسے موسیٰ نے پڑھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ موسیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پتھر مارنے چاہیے، ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جانا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے خداوند نے موسیٰ کے نام یہ خط لکھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا موسیٰ اس عورت کا گناہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں، اس عورت کا گناہ میں اپنے نام لکھ رہا ہوں، اس کی سزائے موت میں خود لیے لیتا ہوں۔
پھر اس نے عورت سے کہا کسی نے تجھ پر الزام نہیں لگایا؟ تب چلے گئے. میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا. جب وہ لکھ رہا تھا ایسا لگتا ہے اس عورت کا دل بھی پڑ رہا تھا. اسے ایسا سنائی دیا کہ وہ کہہ رہا ہے بیٹی اب نہ ڈر، اچھا ہوا تو میرے پاس پہنچا دی گئی، اچھا ہوا تو یہاں آ گئی. میں الزام لگانے نہیں آیا، میں تو بچانے آیا. تو بچ گئی، تیرا گناہ میں نے اپنے ذمے لے لیا. میں تیرے ساتھ ہوں، مت ڈر، میں ہوں تیرے ساتھ. دیکھ میری آنکھوں میں تیرے لیے قہر نہیں، دیکھ میرے دل میں تیرے لیے نفرت نہیں. میری محبت میں اتنی زبردست طاقت ہے کہ اب تو بدل کر اور ہی طرح کی عورت بن جائے گی. تیرا دل بدل جائے گا، تیرے دن بدل جائیں گے. میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا، جا جیتی رہ جیتی رہ، اب تو نہیں مرے گی. پھر گناہ نہ کرنا، میں تجھے طاقت دیتا رہوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اسی لیے تو وہ یسوع مسیح پر الزام لگاتے تھے، نفرت کرتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے، کہتے تھے یہ گناہگاروں کا یار ہے. خدا کا شکر ہو گناہگار کا بھی یار ہے کوئی، ورنہ میں کہاں جاتا. اور آج میں جانتا ہوں دنیا بھر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ کر میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے خداوند تیرا شکر ہو، آئے باپ تیرا شکر ہو کہ تو نے ایک بچانے والے کا انتظام کیا ہے، ورنہ ہم گناہگار کہاں جاتے. خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا، آپ نے سنا تھا زبور 130 میں سے میں نے پڑھا تھا، پھر سے پڑھ کے سناتا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں. زبور 130 ایسا لکھا ہے، خدا کا بندہ کہتا ہے، اور وہ دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے. اے خداوند میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی ہے. کتنی گہراؤ تھا، کیسا زبردست ہولناک گہراؤ تھا، کوئی اس عورت کی آواز سن نہیں سکتا تھا وہاں. یہ جو چلا رہی ہوگی مجھ پر رحم کرو، میں مظلوم ہوں، میں مجبور تھی، یہ میری مرضی نہیں تھی. کون سنتا ہے؟ کس کو سنائی دیا ہوگا یہاں؟ وہ آدمی تو پتہ نہیں کہاں تھا جس کے ساتھ اسے پکڑا گیا تھا، وہ نہ جانے کہاں تھا. یہ تھی خدا کے حضور چلاتی ہوگی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا. کوئی ایسا دل تھا ہی نہیں جہاں تک اس کی آواز پہنچ جائے. اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا پر کان لگا. اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون بچ سکتا ہے؟ اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ یہ خدا کا بندہ داؤد نبی کہہ رہا ہے. مغفرت تیرے ہاتھ میں، مغفرت تیرے ہاتھ میں. خداوند کا شکر ہو کہ جس کے ہاتھ میں مغفرت ہے، چھٹکارا ہے، بچاؤ ہے، وہ آیا ہے اس دنیا میں. اس کا نام ہے یسوع مسیح، مسا کیا ہوا، علیحدہ کیا ہوا، جو خاص اسی مقصد سے اس دنیا میں آیا کہ گناہگار کو بچائے. اس میں قدرت یہ ہے کہ وہ بچا بھی سکتا ہے اور بدل بھی سکتا ہے اسے، اور اس کی زندگی کو برکت کا وسیلہ بنا سکتا ہے. یہی نہیں کہ اس کو برکت ملے، اس کے وسیلے سے دوسروں کو برکت ملے. اب اس بہن کا، میری اس پیاری بہن کا حال سن کے کہ کس طریقے سے خدا یسوع مسیح نے کچھ لکھ دیا
پڑھنے والوں نے پڑھ لیا، یہ بچ گئی۔ کچھ ایسا، ایک ایسا محبت نامہ لکھا ہے اس نے، ایک ایسا شفقت نامہ لکھا ہے، ایک ایسا مغفرت نامہ لکھ دیا اس نے خاک پر، کہ یہ جو عورت خاک میں ملا دی گئی تھی، وہاں سے اٹھا دیا اسے، جا جیتی رہے، میں نے لے لی تیرے گناہ، میں نے کر لی موسیٰ سے بات، کہہ دیا میں نے موسیٰ کو، تیری شریعت کا تقاضا میں نے پورا کر دیا، ہو گیا شریعت کا تقاضا، میں نے اس کے گناہ اپنے ذمے لے لیے، اس کی موت میری موت ہو گئی، بیٹی تو جیتی رہے۔ یہ کیسا بچانے والا اس دنیا میں آیا ہے۔ ارے نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے دنیا میں آج جو میرے ساتھ کہیں گے شکر ہو خداوند تیرا یسوع مسیح کے لیے، اگر وہ نہ آتا تو کیا ہوتا، کیونکہ سب نے گناہ کیا ہے، سب خدا کے فضل سے محروم ہیں، ہر ایک کو پتھراؤ کر دیا جانا چاہیے، ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ کیسے بچیں گے؟ کیسے بچیں گے؟ عدالت کے تخت کے سامنے جو کھڑا ہوگا کیا کہے گا؟ کس کے پاس ہے اتنی نیکی اور راست بازی جو خدا کے ہاتھ میں پکڑائے اور کہے کہ اب کوئی مجھے سزا نہیں دے سکتا، یہ رہی قیمت میری نجات کی۔ ایسے کوئی نہیں کہہ سکے گا، کانپ رہے ہوں گے، زبان خاموش ہوگی، سر جھکے ہوئے ہوں گے، خوف ہی خوف ہوگا۔ خدا کا شکر ہو، خدا نے ایک اور تخت قائم کیا، فضل کا تخت۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت آئی لکھا ہے، خدا کا شکر ہو، شریعت تو خدا کی سیرت ہے، لیکن فضل اور سچائی جو آزاد کر دیتی ہے، خدا کا فضل، اس کی قدرت بے حد ہے۔ اس عورت کو جو فیل میں پکڑی گئی تھی، عین فیل میں پکڑی گئی تھی، خدا کا فضل نصیب ہوا ہے۔ اس کا اپنا فیل شرمناک، ہولناک، خداوند کا فضل، واہ واہ، بچ گئی۔ اچھا ہوا یسوع مسیح کے پاس لے آئے اسے۔ وہ جو چلا گیا تھا، وہ آدمی بھی اگر کہیں چلا آتا تو وہ بھی بچ جاتا، اور یہ مارنے والے بھی اگر کہیں پہچان لیتے اور توبہ کر لیتے اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتے، وہ بھی اس کے قدموں میں جھک جاتے کہ ہم بھی گناہ گار ہیں، ہم بھی خطا کار ہیں، ہم بھی اس لائق ہیں کہ ہمیں پتھراؤ کیا جائے، ہمیں بھی اپنے چاروں طرف دکھائی دے رہے ہیں پتھر ہی پتھر، وہ بھی بچ جاتے۔ کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے جو کہہ رہے ہیں سبھی غیر ہیں، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آپ کو خدا یسوع مسیح پیار سے بلا رہا، میرے پاس آ، میرے پاس آ میری بیٹی، میں تیرے لیے آیا ہوں، میرے بیٹے میں تیرے لیے آیا ہوں، تیرے پتھر جمع کر لوں گا، میں لے لوں گا، گناہوں کا پیالہ، زہر کا پیالہ مجھے دے دے، اور یہ لے میرے پیار کا پیالہ، اسے پی لے، تو جیتی رہے، پھر گناہ نہ کرنا، تو جیتی رہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں کمزور ہوں، بات بہت بڑی ہے، بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، بہت پاک ہے۔ ڈرتے اور کانپتے ہوئے یہ پیغام میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ خدا کے حضور ڈرتے اور کانپتے ہوئے
اپنی کمزوری کو مانتے ہوئے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، یہ میرے بس سے باہر ہے، کہ اتنی بڑی بات، اتنا بڑا فضل، اتنا عظیم پیار تیرا، ایسی عجیب شفقت میں کیسے بیان کروں؟ صرف ایسا کریں پیارے بھائی، آپ جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس بچانے والے کی ضرورت ہے جس کا نام یسوع ہے، یسوع آتا، اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ یہی لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، مشورہ نہیں دے گا، نجات دے گا، دے گا، وہ دے سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے اور پھر وہ زندہ ہے، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس کی محبت کا پیغام آپ سن رہے ہیں، وہ زندہ ہے، لوگ گواہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تمام دنیا میں لوگ ہیں جو گواہی دے رہے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئے، اپنے آپ کو اس کے قدموں میں پھینک دیا ہم نے، اور کہا کہ بتا میں کہاں جاؤں؟ اور اس نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں تیرے لیے آیا ہوں، میں تیرے لیے آیا ہوں۔ اور اس نے ان کو معاف کیا، انہیں اس کی معافی کا تجربہ ہوا، زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی، بچ گئے۔ اب وہ گواہی دیتے ہیں لوگوں کو، ڈرتے کانپتے ہوئے، بڑی حلیم ہو کے، خاکسار ہو کے گواہی دیتے، شیخی نہیں مارتے، فخر نہیں کرتے، بتاتے کہ میرا تو بہت برا حال تھا، میں تو اس لائق تھی نہیں، اور دیکھو اس نے کیا کیا میرے ساتھ۔ شکر ہے خدا یسوع مسیح کے لیے جس نے مجھے بچا لیا، مجھے بچا لیا۔ کیوں میں نہ گاؤں اس کے گن، کیوں نہ میں شکر گزاری کروں، کیوں نہ میں دوسروں کو بتاؤں اس کے بارے میں، ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسا معجزہ، اتنا رحم، اور وہ بھی میرے جیسے کے لیے۔ پیارے بھائی، اگر آپ سن رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے، تو ایک ہے بچانے والا، وہ کبھی رد نہیں کرے گا، رہا کر دے گا، مارے گا نہیں، زندگی دے دے گا۔ یسوع ہے اس کا نام۔ آج اسے پکار کر اس کے پاس آ کر کہہ دیں، آئے خدا یسوع، میں آ گیا، میں آ گئی۔